السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحیح احادیث کی موجودگی میں ضعیف حدیث کا بالکل اعتبار نہیں ہے۔ جب صحیح احادیث موجود ہیں بخاری کی، مسلم کی اور سیاستہ کی صحیح ترین احادیث، تو اس کے مقابلے میں تو بالکل نہیں ہے۔ باقی رہا جب صحیح حدیث موجود نہ ہو تو ضعیف حدیث کا پھر بھی اعتبار نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے بعض اوقات ان کو جمع کر کے مختلف روایتوں کو کوئی نہ کوئی مفہوم یا کوئی تشریح کسی حدیث کی سمجھ نہ آ رہی تو وہ وہاں سے ہم اخذ کر سکتے ہیں، صرف مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ ضعیف حدیث جب ثابت ہو جائے کہ یہ ضعیف ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا ثبوت نہیں ہے۔ جب ثبوت نہیں ہے تو ہم اس کو اللہ کے نبی کی طرف نسبت ہی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے علماء نے شرائط بیان کی ہیں کہ اگر ضعیف حدیث بیان کرنی ہو کہیں تو اس کا ذوف بیان کر کے بیان کریں، کہہ کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ اللہ کے نبی کی بات نہیں ہے بلکہ ایک اچھی بات ہے۔ یعنی کہ ضعیف حدیث میں بعض اقوال ذرے بھی تو آ جاتے ہیں نا۔ حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو چیز بیان ہوتی ہے وہ ذرا اچھی معلوم ہوتی ہے، بندہ اس حساب سے اس کو بیان کر سکتا ہے کہ اس میں بڑی حکمت والی اور اچھی بات بیان ہوئی ہے۔ اقوال زریں جیسے ہوتے ہیں ان میں سے بندہ سبق آموز باتیں لے لیتا ہے، تو ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی بات تو نہیں ہو سکتا، کسی عقل مند بندے نے وہ بات کہی ہو تو اللہ کے نبی کی طرف نسبت ہو گئی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان کو پھینکا نہیں جا سکتا اس طرح کہ اب چونکہ ضعیف ہو گئی ہے لہذا اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، اس کو رکھیں ریکارڈ میں، اس کے اندر کئی اچھی باتیں ہو جائیں، لیکن مسئلہ شرعی ثابت نہیں ہوتا اس سے۔ یہ بات بالکل اپنی جگہ کلیئر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی آدمی ضعیف حدیث بیان کر رہا ہے اور کیا بھی رہا ہے ضعیف حدیث ہے، پھر مسئلہ کیا ثابت کر رہا ہے وہ؟ اس سے پہلے یہ پوچھا جائے کہ کیا اس مسئلے پر آپ کے پاس صحیح حدیث موجود نہیں ہے؟ اگر موجود نہیں ہے تو پھر تو آپ ضعیف حدیث ہمیں پیش کریں، لیکن وہ پیش بھی کریں تو ذرا بتائیں کہ وہ کیوں پیش کر رہا ہے، ہاں جی۔ صحیح حدیث جب موجود ہے تو پھر کیوں پیش کر رہا ہے؟ آخر وہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔